بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے بولیویا سے۔ جنوبی امریکی ملک بولیویا نے اسرائیل پر غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جبکہ چلی اور کولمبیا نے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بولیویا کے ڈپٹی وزیر داخلہ فریڈی ماوانی نے منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ بولیویا نے غزہ کی پٹی میں ہونے والے جارحانہ اور غیر مناسب اسرائیلی فوجی حملے کی مذمت میں ریاست اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ایک اور ملک چلی کی وزارت خارجہ نے بھی بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں ناقابل قبول بین الاقوامی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر چلی نے اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ جنوبی امریکی ملک کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام بند نہیں کرتا تو ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ بولیویا کی نگراں وزیر خارجہ ماریا نیلا پرادا نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں حملے بند کیے جائیں، جن سے پہلے ہی ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور لوگوں کو جبراً بے گھر کیا گیا ہے۔ چلی نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ بولیویا کے طرح چلی نے بھی حماس کے اسرائیل پر حملے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنگ میں 8,500 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی تعداد 3500 سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے مکہ مکرمہ سے۔ مکہ بس سروس تجرباتی مرحلہ ختم ہونے کے بعد بدھ 1 نومبر 2023 سے باقاعدہ سروس شروع کر رہی ہے۔ ٹکٹ کی قیمت 4 ریال مقرر کی گئی ہے۔ اب تک مکہ بس سروس تجرباتی مرحلے میں مفت سروس فراہم کر رہی تھی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ بس سروس کے مسافر ای ویب سائٹ، حافلات مکہ کی سرکاری ایپ اور مکہ کے تمام علاقوں میں ٹکٹ فروخت کرنے والی مشینوں سے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات پر ٹکٹ سیلز سینٹر بھی ہوں گے۔ مختلف زمروں کے لیے ٹکٹوں کی اسپیشل قیمت اور پیکیج جاری کیے ہیں۔ مکہ بس سروس استعمال کرنے والوں کے لیے تمام سہولتیں مہیا ہوں گی۔ یاد رہے، حافلات مکہ کی شروعات فروری 2022 میں کی گئی تھی۔ اکتوبر 2023 تک تجرباتی طور پر بسیں چلائی جاتی رہیں۔ مکہ کے شہریوں اور زائرین کے لیے 12 روٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ روزانہ 400 بسوں کے ذریعے 560 کلومیٹر سے زیادہ کی سفری سہولت مہیا کی گئی ہے۔ 438 بس اسٹینڈ شہر میں مختلف جگہ پر قائم ہیں۔ اب تک حافلات مکہ سے 100 ملین سے زیادہ افراد سفر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کویت سے۔ کویتی ولی عہد شیخ مشعل الجابر الصباح نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ نے بین الاقوامی قوانین پامال کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے کونا کے مطابق کویتی ولی عہد نے پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کویت کی قیادت، عوام، اسمبلی اور حکومت فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ میں ہونے والے خونریز واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی کابینہ کے
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری معاملات عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہوں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق منگل کو کابینہ کا اجلاس ریاض میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اس سے اسلامی شریعت کے احکام سے تعلق رکھنے والے ایسے امور مستثنی ہوں گے جن کا دار و مدار ہجری تاریخ پر ہوتا ہے۔ اس سے وہ معاملات بھی مستثنی ہوں گے جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ ہجری تاریخ کی بنیاد پر انجام دیے جائیں گے۔ غزہ میں پھنسے غیر ملکیوں کا مصر کی رفح بارڈر کے ذریعے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد رفح بارڈر کو پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ بدھ کو 400 غیر ملکی غزہ سے نکل سکیں گے جن میں 90 بیمار اور زخمی بھی شامل ہیں۔ اب تک امدادی قافلے مصر سے رفح بارڈر کے ذریعے غزہ میں داخل ہوئے ہیں لیکن کسی فرد کو پار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس معاملے سے واقف ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ امریکہ کے تعاون سے مصر، اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر کی ثالثی میں معاہدہ پایا تھا جس کے تحت غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں اور کچھ شدید زخمی افراد کو غزہ سے نکلنے کی اجازت دینے کا کہا گیا تھا۔ تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان افراد کے انخلاء کے لیے رفح بارڈر کب تک کھلی رہے گی۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد یا غزہ میں امدادی سامان پہنچانے سے متعلق معاملات سے منسلک نہیں ہے۔ حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا، حماس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ جلد 200 کے قریب غیر ملکی یرغمالیوں کو چھوڑ دے گا۔ ترجمان نے یرغمال بنائے گئے افراد کی تعداد یا ان کی شہریت کے بارے میں تفصیلات نہیں دی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو جمعہ مبارک کی صبح تک جنگ بندی کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیم کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر جمعہ کی فجر تک غزہ پر میزائل حملے بند نہ ہوئے تو حزب اللہ جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گا۔ اسرائیلی صہیونی فوج غزہ میں طبی سہولیات ختم کرنے کے درپے ہے۔ مرکزی ہلال احمر کے گودام اور اس کے آس پاس بمباری کی تاکہ طبی سہولیات ختم کی جا سکیں۔ یہ حملہ عالمی جنگی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ صہیونی فوج کی انسانیت سوز مجرمانہ ذہنیت کا عکاس ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔